الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں و دوستوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ جو قرآن کی پہلی سورہ ہے ترتیب کے لحاظ سے، اس سورہ کے درس کو سنا تھا، اور اس سورہ میں یہ بات جو آئی تھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ جب دعا کر رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ کہ جس پہ چلنے والے لوگوں پر تیری رحمت ہوئی، بے پایا انعامات ہوئے، جو نہ مغضوب تھے اور نہ جو گمراہ تھے، جنہوں نے اللہ کا غصہ نہیں پایا، جن پر اللہ ناراض نہیں ہوا، اور نہ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں جو بات دی ہے وہ قرآن مبین ہے، ان 7 آیات کے ساتھ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں دی اور قرآن عظیم دیا۔ تو قرآن عظیم، ان 7 آیتوں کے جواب میں قرآن عظیم، یعنی اس دعا کے جواب میں فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے جواب دعا کے طور پر تم نے دعا مانگی ہے اور دعا کا یہ جواب تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب، یہ دستور، یہ وہ ضابطہ کہ جس کے مطابق تم زندگی بسر کرو۔ اس کتاب میں یعنی اس دعا، اس تنے سے، سورہ فاتحہ کے تنے سے جو پہلی شاخ نکلتی ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے۔ جیسا کہ اس کا نام بہت مشہور ہے، کسی بھی سورہ کا نام، اس میں کوئی ایک چیز ایسی آتی ہے جو اس کا مضمون بھی ہوتا ہے، تو اس نام کو، اس مضمون کو اس کی پہچان کے لیے نام کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سورہ پوری کی پوری اس نام سے جڑی ہی ہو، جیسے اس کا نام بقرہ ہے، بقرہ یعنی گائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورہ کے اندر گائے کے حوالے سے پوری کی پوری بات کہہ دی گئی ہے۔ اس میں گائے کا ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا جو حکم دیا تھا، اس واقعے کے حوالے سے وہ ایک لفظ لیا گیا اور اس سے اس سورہ کی پہچان کے طور پر نام رکھ دیا گیا بقرہ۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ کا تنا نکلا ہے، تناور تنا، مضبوط تنا، اس تنے سے جو پہلی شاخ نکل رہی ہے، وہ پورا جو شجر ہے، پورا جو پیڑ ہے، وہ قرآن ہے، تو اس میں جو پہلی شاخ پھوٹ رہی ہے، وہ مضبوط و تناور شاخ، وہ سورہ بقرہ کی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس مسجد میں ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کا درس سنا ہے کچھ سال پہلے، وہ لگاتار 35 ہفتوں تک وہ درس چلا تھا، اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، لیکن اس وقت کی ریکارڈنگ وہ ساؤنڈ کی پرابلم ہے، آج بھی ہوتی ہے، چونکہ یہ کھلی ہوئی مسجد ہے اور وہ اتنا بہترین انتظام نہیں ہے کہ باہر کی آوازوں کو روکا جا سکے، تو وہ پہلے والی جو ریکارڈنگ ہے اس میں ساؤنڈ کی بہت پرابلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، پھر سے ہم لوگ سورہ بقرہ کو سن رہے ہیں اور اس کی شروعات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو مکمل کرے، اور بلکہ اس نہج پر پورے قرآن کا درس پھر سے مکمل ہو، اور اس کا جو صحیح مقصد ہے اور جس نیت اور مقصد کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج ہم لوگ سورہ بقرہ کی شروعات کر رہے ہیں یہاں پر اس مجلس میں درس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ بھی ایک بات ہے. یعنی یہ الف لام اور میم، اس کو کہتے ہیں مقطعات، ایسے حرف، ایسے حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. الگ، الف لام میم، ملا کر نہیں، علم نہیں، الف لام میم. تو چونکہ یہ قطع کر کے پڑھے جاتے، الگ الگ کر کے کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں، الگ الگ کیے ہوئے. یہ عربی زبان کا ایک اسلوب تھا کہ جب کوئی بات شروع کی جاتی ہے، کوئی تقریر، کوئی خطاب، اس کے شروع میں اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے حروف کہے جاتے تھے. جیسا ابھی آپ لوگوں نے سنا اما بعد، تو اما بعد تو ایک جملہ ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سب باتوں کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ان سب باتوں کے بعد اب یہ بعد کی بات شروع ہو رہی. یہ بھی بولی کا ایک ڈھنگ تھا، یہ ڈھنگ بھی عرب زبان کا ایک ڈھنگ ہے. اس کو شروع بھی کیا تھا ایک عیسائی پادری نے. یہ جو اما بعد ہے، یہ سب سے پہلے ایک عیسائی بشپ نے، جو عرب میں جو عیسائیوں کا علاقہ تھا، نجران کے عیسائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو اس میں واقعات ملتے ہیں ان کے حوالے سے. وہ ان کا علاقہ تھا، وہاں کا جو بشپ تھا، وہاں کا جو بڑا پادری تھا، اس پادری نے، وہ بڑا دانشور تھا، بڑا اچھا مقرر تھا، اس نے اپنی تقریر میں پہلی بار عرب میں، عرب لینگویج میں، عرب کلچر میں پہلی بار اس نے، وہ جو سنڈے کو تقریر کرتے ہیں پادری، اس نے پہلی بار یہ جملہ استعمال کیا، اما بعد. وہاں سے یہ بات چل گئی، عربی لینگویج کا حصہ بن گئی، بعد میں سب لوگ استعمال کرنے لگے. اب ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی چیز ہے، مسلمان ہی استعمال کرتے ہیں. نہیں، جو عرب زبان، جو زبان عربی استعمال کرتا ہے، وہ عیسائی بھی عربی میں بات کرے گا، وہاں تقریر کرے گا عربی میں، وہ بھی اللہ کا نام لیتا ہے عربی میں. یہودی رہے گا تو وہ بھی یہی کرے گا. تو یہ زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، زبان کا ایک ڈھنگ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے الف لام میم بھی زبان کا ایک ڈھنگ تھا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ اللہ جانتا ہے، اس کے رسول جانتے ہیں. ان سب باتوں سے قطع نظر، دیکھیے قطع، نظر ہٹا کے، نظر کاٹ کے، قطع، مقطعات، ہٹے ہوئے، کٹے ہوئے. خیر، ان سب باتوں سے ہٹ کر سیدھی سی بات ہم یہ جانیں کہ یہ عربی زبان کے بولنے کے ڈھنگ میں ایک ڈھنگ تھا کہ جب کوئی بات شروع کی جاتی ہے، کوئی تقریر شروع کی جاتی ہے، تو شروع میں جیسے اما بعد کہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ چند حروف لوگ کہا کرتے تھے، الگ الگ قسم سے. ان کے معنی و مطلب کو، ان کے انداز کو عرب لوگ جانتے تھے، بولنے کا وہ ان کا ڈھنگ تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، یا پھر یہ کتاب ہے، الکتاب ہے. یہ اور وہ کی بحث بھی کیوں شروع کی؟ تھوڑا سا جانیں ہم لوگ باتوں کو کہ ذالکہ کا مطلب تو عربی میں ہوتا ہے وہ، دیٹ، اور ہاذا، دس، یہ والی بات. یعنی کوئی دور میں چیز ہے تو اس کے لیے ذالکہ، تلکا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور کوئی چیز نزدیک میں ہے تو اس کے لیے ہاذا کہتے ہیں. یہاں پر ذالکہ، ذالک الکتاب، اور ترجمے میں دیکھیے رہے گا یہ کتاب ہے، یہ کتاب. اس کے پیچھے جو نحو، گرامر کے جو استاد ہیں عربی زبان کے، وہ بھی کیا بات کہتے ہیں کہ گرامر کے حساب سے، عربی زبان کے گرامر کے حساب سے، ذالکہ کا استعمال وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی بات پہلے سے سننے والے کے علم میں ہے. تو یہاں پر پہلے سے کون سی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی ترتیب کروائی ہے. سورہ فاتحہ پہلے رکھا، پھر سورہ بقرہ اس کے بعد رکھی. یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی. پہلے سے کون سی بات دماغ میں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم،
ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. بندے کے دماغ میں یہ بات پہلے سے ہے. جو سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، جو شیطان کو بھگانا چاہتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے، سورہ بقرہ پڑھ کر شیطان کو بھگاؤ. تو کیوں، کیسے بھاگا؟ جو سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، جو شیطان کو اپنے سے دور کرنا چاہ رہا ہے، وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ چکا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے. ان لوگوں کا راستہ جن سے آپ خوش ہیں، جن سے آپ ناراض نہیں ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ نہیں تھے، ان کا راستہ ہمیں دکھائیے. تو یہ دماغ میں جو بات پہلے سے ہے راستے کی، صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، اس کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے ذالکہ کے ساتھ. یہ بات جو تم کہہ رہے ہو نا، وہ بات جو تمہارے دماغ میں ہے، وہ راستہ یہ الکتاب ہے. الکتاب، یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں تھمائی جا رہی ہے، یہ چیز جس سے تم کو جوڑ دیا جا رہا ہے، تمہاری زندگی اور اللہ کے یہ فرامین، اور ان کے مطابق یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی، ان کا اسوہ. ان کا کہا سنا مانو، ان کے مطابق چلو. یہ جو بتائیں اس کو اسی طرح سے صحیح سمجھو جس طرح سے تم اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی باتوں کو صحیح سمجھتے ہو. یہی نہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. یہ قرآن آخر نازل کس پر ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ الگ سے کوئی چیز تو نہیں تھی کہ وہاں پر قرآن آتا ہے اور یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے. یہ کوئی چیزیں الگ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوا. الکتاب، جو راستہ ہم نے مانگا وہ راستہ ہمیں دکھایا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعے. یہ ہے وہ راستہ، یہ ہے وہ الکتاب. مجموعی طور پر اللہ کا کلام اور اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحات ہیں، یعنی جو انہوں نے کر کے دکھایا، واجب ہے جو ہمارے اوپر، ضروری ہے جو ہم پر، انہوں نے جو کہا جس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، انہوں نے جس چیز کو ہونے دیا، اوکے کیا، anything that is licensed or okayed from محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے پوری کی پوری الکتاب، اللہ کی جانب سے بھیجی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی جانب سے بھیجے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کی زندگی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے محفوظ رکھی گئی اس وقت سے آج تک. تو الکتاب تو وہ جواب میں آئی جو ہم نے سوال کیا اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ پوری کی پوری کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھما دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور اس کتاب پر عمل کرنے کا ڈھنگ، اس کتاب کے مطابق چلنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پریکٹیکل ہمیں دکھلا دیا. لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے مضامین میں کوئی شک نہیں. یہ اللہ کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں، کوئی شک نہ کرو. اور ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کا جو کنٹینٹ ہے، جو اس کے اندر بات ہے، وہ بات بھی ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، جس کے صحیح اور غلط ہونے پر کوئی بحث ہی نہیں ہو. وہ صحیح ہے تو صحیح ہے، وہ آبسولیٹ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. قرآن کی کوئی بات ایپلیکیبل نہیں ہے، اب چل نہیں سکتی، ایسا ہو نہیں سکتا. اس میں پیش کی گئی کوئی، سلجھائی گئی کوئی گتھی، اس کا کوئی اور حل ہو نہیں سکتا سوائے اس کے جو قرآن نے دیا. شک نہ کرو. اس میں اگر کوئی بات کہہ دی گئی ہے کہ آسمان میں ایسے ہے اور زمین میں ویسے ہے، تو یہ بات بھی سچ ہے، شک نہ کرو. ابھی نہیں پتا، آگے چل کے تمہارا سائنس اور ترقی کرے گا تو شاید اس وقت یہ سچ بات اس کے دماغ میں آ جائے گی، تم مان جاؤ گے. اس میں اگر گھریلو زندگی کے قانون بتائے گئے ہیں تو وہی قانون بہترین ہیں، انہی کے مطابق تمہاری زندگی گھر کی چل سکتی ہے صحیح. اپنے جذبات سے اوپر اٹھو، سماجی رسم و رواج سے اوپر اٹھو. جو سماج تم نے بنایا ہے اس سماج کو ہدایت چاہیے تمہارے بنانے والے کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے.
اس نے یہ ہدایت دی ہے اس کتاب میں، یہ صحیح ہے، اس میں شک نہ کرو۔ اس کتاب نے اگر پراپرٹی کے بٹوارے کا اصول دیا ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، لڑکی کو کتنا، لڑکے کو کتنا، اس میں شک نہ کرو، یہی اصول صحیح ہے ہر طریقے سے۔ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو وقت گزارو، دیکھو، دنیا کو پڑھو، سوشلوجی کو پڑھو، سائیکالوجی کو پڑھو، دیکھو ہسٹری کو پڑھو کہ دیکھو جن لوگوں نے خدائی ہدایت سے ہٹ کر اپنے معاملات طے کیے ہیں وہاں کس طرح سے صرف اور صرف ڈس انٹیگریشن ہی ہے، کس طرح سے صرف اور صرف بکھراؤ ہے۔ لہذا اس کے دیے ہوئے اصول ہی صحیح ہیں، اس میں شک نہ کرو۔ اس نے اگر کہا ہے کہ کبھی تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا، لڑنا ہوگا، آواز اونچی کرنی پڑے گی، ڈرنا نہیں ہوگا، تو وہ جس موقع پر کہا ہے اس موقع پر تمہیں وہی کرنا ہے۔ اس وقت شانتی شانتی کا آلاپ نہ لگاؤ، شک نہ کرو اس کے دیے ہوئے اصول میں۔ اس نے اگر کبھی کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جس موقع پر اس نے کہا ہے، اس الکتاب نے کہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہاں پر شک نہ کرو، وہاں پر خرچ کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کبھی دوستی کرنے کو کہا ہے، اس نے کبھی سر جھکا لینے کو کہا ہے، اس نے کبھی اپنی ناک ہٹا لینے کو کہا ہے، اس نے کبھی معاف کر دینے کو کہا ہے، تو اس وقت تمہارا دل چاہے جتنا بھی بدلہ لینے کا کر رہا ہو، جتنا بھی مقابلہ کرنے کا کر رہا ہو، اس وقت معاف ہی کر دو، اس میں شک نہ کرو، اس کتاب کے بتائے ہوئے طریقوں میں شک نہ کرو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ محض یوں ہی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ معنی ہے اس کے اندر کہ شک نہ کرو۔ ہم تو شک کرتے ہیں نا، قرآن کی بات قرآن نے کہا لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ قرآن کے طریقے پر چل کر پتہ نہیں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، شک کرتے ہیں۔ قرآن نے جب کہا، قرآن نے جو اصول دیا، قرآن نے جو معاملہ کہا جس طریقے سے حل کرنے کو، اس وقت ہم قرآن کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ قرآن کے طریقے کے مطابق اگر ہم اپنے گھر کے معاملے کو نپٹائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، قرآن کے مطابق جب ہم اپنے سماجی معاملات کو نپٹائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، قرآن کے مطابق جب ہم ایسے کر لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، جب ہم اپنے ملی معاملات کو، بین الاقوامی معاملات کو، دوسری اقوام کے ساتھ اپنے معاملات کو جب نپٹائیں گے قرآن کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ شک ہے، قرآن پر شک ہے، اسی لیے ہم نے قرآن کے راستے کو چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن کے مطابق گھر کا معاملہ نہیں کرتے، جذبات سے گھر کا معاملہ کرتے، پیار محبت صرف چلتے گھر میں، بعد میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ پیار محبت لڑائی جھگڑے کی بنیاد بنی رہتی۔ قرآن نے جیسا کہا ویسا گھر کا معاملہ نہیں کرتے، بٹوارہ قرآن کے مطابق نہیں کرتے، پیار محبت کر کے بٹوارہ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، بعد میں گالی گلوچ کرتے ہیں۔ قرآن نے جیسا کہا ویسا ہم دوسری اقوام کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، وہاں پر بھی امن و شانتی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر بھی کمپرومائز کی بات کرتے ہیں، وہاں پر جہاں پر نہیں کرنا ہے بہت اچھے بن جاتے ہیں ہم لوگ، وہاں پر دنیا کے حساب سے اچھا بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ قرآن کے مطابق چلیں گے تو دنیا ہمیں برا کہے گی، تو وہاں پہ ہم برے نہیں بننا چاہتے، کیونکہ ہمیں قرآن کے کہے مطابق چلنے پر شک ہے۔ کمائی کجائی پر، پیسے کوڑی کے معاملے پر دنیا میں جو اصول چل رہا ہے انہی اصول کے مطابق ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم قرآن کے مطابق وہاں پہ کرنا چاہیں تو دنیا ہمیں پیچھے رہ گیا، سویلائزیشن سے دور ہے، ترقی سے دور ہے، یہ کہے گی، ہم شرما جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم قرآن کے مطابق دیے ہوئے اصول اور قوانین کے مطابق، اقدار کے مطابق کچھ نہیں کرتے، کیوں؟ شک ہے۔ لیکن ہم نماز میں پڑھتے ہیں لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، نماز میں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی شک کرتے ہیں، اپنے معاملات میں شک کرتے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ جو سورج نکلا ہوا ہے اس کی روشنی تو سب کے لیے ہے نا، اس سورج کی روشنی سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر آنکھ رکھنے والا، ہر وہ جو اپنی آنکھ کو کھولے،
لیکن اگر کوئی آنکھ بند کرے اور کہے کہ سورج کے نکلنے سے ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا، کچھ دکھ نہیں رہا ہے، کچھ دکھ نہیں رہا، آنکھ کھولو بھائی۔ اور جس کے پاس آنکھ نہیں ہے ظاہر ہے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے لیے سورج نکلے یا سورج نہ نکلے، ہر طرف ہر وقت اندھیرا ہی اندھیرا۔ یہ کتاب اصل میں تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس نے اپنی آنکھ کھول رکھی ہے، آنکھ والا جس نے آنکھ کھول رکھی، تقوی والا جو بچنا چاہتا ہے، جس کے اندر ڈر ہے، جو احساس رکھتا ہے، اچھائی برائی سمجھ میں جس کو آتی ہے، اچھائی کی طرف رغبت ہے، برائی سے دور رہنا چاہتا ہے، جو کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تھوڑا احساس رکھتا ہے، متقی آدمی جس نے گویا اپنی آنکھ کھول رکھی ہے۔ آنکھ سب کو دی اللہ نے، اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ ان کی بات الگ، لیکن یہ والی آنکھ، یہ جو ہے بصیرت، دل کی آنکھ، یہ سب کو دے رکھی ہے۔ اس کو جس نے کھولا اس نے قرآن سے فائدہ اٹھایا، اور جس نے اپنے دل کی آنکھ کو بند کر لیا وہ بالکل اسی طرح سے جو آنکھ والا نہ ہو اور اس کے لیے سورج نکلنا اور سورج کا نکلنا اور نہ نکلنا برابر۔ تو یہ دل کی آنکھ کھولنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنے والے، اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنے والے لوگ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، دل سے یقین کرتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں غیب پر۔ جو چیزیں ان کی نظروں سے اوجھل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ اللہ ہے، اس کی نشانیاں دیکھی ہیں لیکن اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اللہ کی ذات ان کے لیے غیب میں ہے، غائب ہے، غائب وہ مانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرو گے تو دوبارہ اٹھو گے، اس کی عقلی دلیل انہوں نے سنی، مانی، لیکن آخرت کو دیکھا نہیں ہے، وہ مانتے ہیں۔ اور وہاں تم سے حساب و کتاب ہوگا، اچھا کام کر کے جاؤ گے اللہ کو راضی رکھو گے تو جنت جاؤ گے، اور برا کام کر کے جاؤ گے اللہ ناراض ہوگا، اس حساب و کتاب میں فیل ہو جاؤ گے تو جہنم جاؤ گے۔ جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے عقلی دلیل کو سنا، عقل نے مانا، یہ غیب میں ہے لیکن مان لیا، ایمان رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ میرے اوپر وحی لے کر آتا ہے، فرشتے کو نہیں دیکھا، وحی کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ وحی آ رہی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور عقل سے ان دلائل کو مانا، تو غیب میں چیزیں ہیں پھر بھی مان لیا، نہ چکھا ہے، نہ سونگا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ تولا ہے، نہ ناپا ہے، اس کے باوجود بھی ان چیزوں کو مان لیا، دل کے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اور جب مان لیا تو وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، ماننے کے بعد سب سے پہلا کام جو آ گیا وہ ہو گیا اللہ اکبر اور حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا۔ ماننے کے بعد سب سے پہلے تو یہی ہو جاتا ہے، 10 بجے مانیں گے 12:30 میں حی علی الصلاح ہو جائے گا، 3 بجے مانیں گے 3:30 میں 4 بجے حی علی الصلاح ہو جائے گا، رات کے 12 بجے مانیں گے کہ ہاں یہ بات سچ ہے تو صبح کے 4 بجے 4:30 بجے حی علی الصلاح ہو جائے گا۔ مانا ہے تو کر کے دکھاؤ۔ یہ جو نماز ہے نا، جس کا قائم کرنا ہے، نماز قائم کرنا، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ایک سسٹم کے تحت، جماعت کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، صفوں کو درست کر کے، ایک امام کے پیچھے اس کے کہنے پر جھکتے ہیں، اس کے کہنے پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے کہنے پر اٹھتے ہیں، اس کے کہنے پر سلام کرتے، اس سے آگے نہیں جاتے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا کہ کس کے ساتھ وہ کھڑا ہو رہا ہے،
وقت کی پابندی کرتے ہیں، جگہ کا خیال رکھتے ہیں، مسجد صاف صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، وضو پانی کا نظم رکھتے ہیں، یہ ہوا نماز قائم کرنا۔ اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نماز قائم کرنے سے باہر ہو۔ ڈرتے ہوئے ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہوا ایمان لانے کے بعد ایمان کا سب سے پہلے اظہار کرنا۔ ہم ماننے والے بنے تو لیجئے، ماننے کے حساب سے سب سے پہلے تو ہمیں یہی کرنا ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے اطاعت کا انکار کیا، نہیں مانتے، نہیں قائم کریں گے نماز، نہیں جائیں گے اللہ کے سامنے جھکنے، بلایا جا رہا ہے، اس بلانے کو بھی سنا اور اڑا دیا۔ حی علی الصلاح ہوا، کوئی فرق نہ پڑا زندگی میں، جہاں تھے بیٹھے ہوئے وہیں بیٹھے رہ گئے، جہاں تھے ہنسی بولی میں لگے وہیں رہ گئے، جہاں تھے کمانے کجانے میں وہیں رہ گئے۔ غلام ایسا ہوتا ہے، غلام کو آقا بلائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ بعد میں آئیں گے، ابھی کھانا کھا رہے ہیں، بعد میں آئیں گے، نہیں۔ ابھی آرام کر رہے ہیں، بعد میں آئیں گے، نہیں۔ ابھی کام کر رہے ہیں، بعد میں آئیں گے، نہیں۔ ابھی یہ بیچ رہے ہیں، بعد میں آئیں گے، ابھی یہ خرید رہے ہیں، بعد میں آئیں گے۔ یہ غلام ہوتا ہے؟ غلام تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، آقا نے بلایا چھوڑ چھاڑ کے بھاگتا ہے۔ آقا نے بلایا، آقا کی طرف سے آواز آئی، وہاں حاضری دینی، یہ ہے غلامی۔ گویا جس نے نماز ترک کی اس نے اطاعت کا انکار کیا، وہ اطاعت نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اس قرآن سے اسے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ مال کے بندے نہیں ہیں، وہ دھن و دولت کے پجاری نہیں ہیں۔ اللہ نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی بھلائی کے لیے، اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ اب تو حفاظت زیادہ ضروری ہے نا، روز بروز آپ کے کان میں ایسی خبر آ رہی ہے جس سے آپ کو یہ لگے کہ اللہ کے دین کی حفاظت زیادہ ضروری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ایک امام تیمیہ گزرے ہیں، ایک بڑے عالم، ان کا ایک فتویٰ بھی یاد آ گیا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ مسجد بنانے میں خرچ کریں یا کہیں پر جہاد ہو رہا ہے وہاں پر خرچ کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں پر خرچ کرو۔ مسجد کی اینٹ بیچنی پڑے تو اینٹ بیچ کر اس مال کو جہاد جہاں پہ خرچ ہو رہا ہے وہاں، جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ خرچ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں پہ مسلمان ہار گئے تو مسجد رہ پائے گی؟ یہاں بھی گائے بدھے گی، اونٹ بندھے گا، گھوڑا بندھے گا۔ مسلمان جیتے گا تو مسجد رہ جائے گی، مسلمان اسلام کے ساتھ رہ گیا تو مسجد رہ جائے گی، اور اگر مسلمان ہار گیا تو مسجد نہیں رہ پائے گی، تالا لگ جائے گا، کچھ رکھا جائے گا، کبھی للہ رکھا گئے تو کبھی لڈو گوپال رکھا رہے ہیں، اب لڈو گوپال رکھا رہے ہیں، کبھی کچھ بھی رکھا جائے گا۔ مسلمان کا جیتنا، مسلمان کا آگے رہنا، دمدار رہنا، یہ خرچ کرنا، یہ بھی ایک حصہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے انہیں اس کو وہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت کے حساب سے سمجھ بوجھ کر کے، کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم نے جو چیز نازل کی ہے یہ قرآن، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں ہم نے نازل کی اس کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، بھلے اب اس میں تحریف ہو گئی، بائبل وہ بائبل نہ رہی، تورات وہ تورات نہ رہی، لیکن یہ مانتے ہیں کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب نازل کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب نازل کی تھی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ یقین، ایمان کے علاوہ یقین کا لفظ بھی آیا۔ یقین ہم اور آپ اچھے سے سمجھ جاتے ہیں، ایمان کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ ایمان کا مطلب یقین تو سمجھتے ہی ہیں، میری بات کا یقین نہیں ہے، یقین سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ یقین کرنے والے لوگ ہی ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یقین کرنے والے لوگ ہی ہیں واولئک ھم المفلحون جو صرف اور صرف کامیاب ہیں۔ یہ یقین کرنا،
اللہ کی بات پر یقین کرنا، آخرت پر یقین کرنا، اس کے نبی پر یقین کرنا، تو یہ یقین کرنے والے ہی صرف ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اس راستے پر چل رہے ہیں۔ ہدایت وہ راستہ، سیدھا راستہ جس پر چل کر دل میں اطمینان و سکون رہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی ایسٹرے، ہم بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا ہے تو میرے لیے کامیابی ہے، ہم نے قرآن اٹھا لیا ہے تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر اس طریقے پر چل رہے ہیں، اس راستے پر چل رہے ہیں، تو ہم بھٹکنے والے نہیں ہیں، ہم گمراہ ہونے والے نہیں۔ یہ یقین جن لوگوں کے پاس ہے وہ صحیح معنوں میں اس صحیح راستے پر ہیں اور ایٹ لاسٹ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو صرف کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔